بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان اور ان کی حکمت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے ایک بزرگ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں جنہیں لقمان کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ تقریباً 1000 برس عمر پائی تھی۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ نبوت پایا تھا، ان سے ملاقات بھی کی تھی اور علم بھی حاصل کیا تھا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے بعد فتویٰ دینا بند کر دیا اور فرمایا، جناب داؤد کی نبوت کے بعد اب مجھے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی نیند میں عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکمت و دانائی ضرب المثال ہے اور حکیم آپ کے نام کا لازمی جز ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے نام سے موسوم ایک سورہ لقمان ہے جس میں آپ کی چند حکمت آمیز نصیحتوں کا ذکر ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ آپ سیاہ رنگ کے حبشی غلام تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ نے درزی کا کام بھی کیا ہے اور دربانی بھی کی ہے۔ بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ باغ کے مالی رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ غلام تھے اور آپ کے آقا بدلتے رہتے تھے، لہٰذا جس آقا نے جس کام پہ لگا دیا ہوگا اس کام پر لگ گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لقمان حکیم کے آقا نے لقمان سے کہا کہ میرے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کے دل و زبان آقا کے پاس لے گئے۔ آقا نے کہا، کیا بکری میں ان دونوں ٹکڑوں سے زیادہ بہترین ٹکڑا موجود نہیں تھا؟ آپ چپ رہے۔ پھر آقا نے آپ سے کہا کہ دوسری بکری ذبح کرو اور اس کے جو بدترین ٹکڑے ہوں وہ لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور پھر دل و زبان لے گئے۔ آقا نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تم سے بکری کے گوشت کے بہترین ٹکڑے مانگے تو تم دل و زبان لائے، اور جب بدترین مانگے تب بھی تم یہی دونوں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا، اگر زبان اور دل اچھے رہیں تو ان سے بہترین جسم کا کوئی عضو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدترین کوئی عضو نہیں ہو سکتا۔ حضرت لقمان ایک روز ایک مجلس میں لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں سنا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چلایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، پھر تم کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ مخلوق تمہاری تعظیم کرتی ہے اور تمہارے کلمات حکمت سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ میرے 2 کام ہیں، ہمیشہ سچ بولنا، فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔